اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم رب اشرح لی صدری ویسر لی امری واحلل عقدۃ من لسانی یفقہوا قولی۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ میں امید کرتا ہوں کہ آپ سب لوگ خیر و عافیت سے ہوں گے۔ قیامت کی نشانیاں وہ کہلاتی ہے جن کا وقوع قیامت سے قبل ہوگا، یعنی ان نشانیوں کا ظہور قیامت سے قبل ہوگا، قرب قیامت میں۔ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے مختلف مواقع پر مختلف نشانیاں بیان فرمائی ہیں، جن میں سے کچھ ایسی نشانیاں ہیں جن کا وقوع پچھلے زمانے میں ہوا ہے، کچھ نشانیاں ایسی ہیں جو کہ ابھی تکمیل کے مراحل سے گزر رہی ہے، جبکہ کچھ نشانیاں ایسی ہیں جو کہ آئندہ زمانے میں وقوع پذیر ہوں گی۔ اور ان نشانیوں کا جاننا ہمارے لیے ضروری اس لیے ہے کہ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ان نشانیوں کی نشاندہی کی ہے، اور یہ بات تو واضح ہے کہ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم اپنی طرف سے کچھ نہیں کہہ جاتے، بلکہ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم وہی کہہ جاتے تو کہ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی طرف وحی کی گئی تھی۔ اسی لیے قرآن مجید میں ارشاد ہے کہ وہ اپنی طرف سے کچھ نہیں کہہ جاتا، بلکہ وہی کہتا ہے جو کہ اللہ تعالیٰ کی طرف سے انہیں وحی کی گئی ہو۔ ان نشانیوں میں سے ایک نشانی یہ ہے کہ ارض حجاز سے ایک آگ نکلے گی، اور اس آگ کی وجہ سے، یعنی وہ آگ اتنی بڑی ہوگی اور اس کی روشنی کافی دور تک جاتی ہوگی کہ اس کی وجہ سے بصرہ کے اونٹ کی گردنیں روشن ہو جائے گی۔ اس بارے میں ایک حدیث بھی مروی ہے، اور احادیث سے یہی بات واضح ہوتی ہے کہ ارض حجاز سے ایک آگ نکلے گی اور اس کی وجہ سے بصرہ کے اونٹوں کی گردنیں وہ روشن ہو جائیں گی۔ یہ بھی قیامت کی ایک علامت سمجھی جاتی ہے۔ آئیے ملاحظہ فرماتے ہیں کہ حدیث میں اس بارے میں کیا وارد ہے۔ حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ عنہ سے مروی ہے کہ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا: لا تقوم الساعة حتى تخرج نار من ارض الحجاز تضيء اعناق الابل ببصرى۔ یہ صحیح بخاری میں ذکر ہے۔ اس کا ترجمہ ہے: قیامت قائم نہیں ہوگی یہاں تک کہ حجاز کے سرزمین سے آگ نکلے گی جس سے بصرہ میں اونٹوں کی گردنیں روشن ہو جائے گی۔ امام نووی رحمۃ اللہ علیہ فرماتے ہیں مدینہ منورہ میں ہمارے زمانے میں، یعنی 654 ہجری میں، حرم میدان کے پیچھے شہر کی مشرقی جانب آگ نکلی، اور وہ آگ بہت بڑی تھی۔ تمام شام اور شہر والوں کے نزدیک اس کا علم تواتر سے ہے، اور تواتر اس کو کہا جاتا ہے جس سے انکار نہیں کیا جا سکتا، یعنی علم قطعی کا فائدہ دیتا ہے۔ اور مجھے اس شخص نے آگ کے بارے میں بتایا جو اہل مدینہ میں سے ہے، وہاں وہ اس وقت موجود تھا۔ اسی طرح حافظ ابن کثیر رحمۃ اللہ علیہ فرماتے ہیں شیخ شہاب الدین ابو شامہ، جو اپنے زمانے میں شیخ المحدثین اور استاذ المؤرخین تھے، اس نے ذکر فرمایا ہے کہ 654 ہجری میں جمعہ کے دن جمادی الاخر کی 5 تاریخ کو مدینہ منورہ کی بعض وادیوں میں ایسی آگ پھیلی ہوئی جس کی لمبائی 4 فرسخ اور چوڑائی 4 میل تھی۔ وہ چٹانوں پر بہہ رہی تھی، یہاں تک کہ اس کی چٹانیں بھی شیشے کی طرح ہو گئی، پھر وہ سیاہ کوئلے کی طرح ہو گئی۔ اس کی روشنی میں لوگ رات کے وقت تیمہ شہر، جو کہ مدینہ منورہ کے شمال میں تقریباً 460 کلومیٹر کی دوری پر واقع ہے، اس کی روشنی اتنی تیز تھی کہ وہاں تک اس کی روشنی جاتے تھے، اور یعنی لوگ اس کی روشنی میں جاتے تھے وہاں تک اتنی دوری پر، اور یہ آگ ایک ماہ رہی۔ اہل مدینہ نے اسے یاد رکھا اور اس کے بارے میں اشعار بھی کہے ہیں۔ یہ آگ اس آگ کے علاوہ ہے جو آخری زمانے میں نکلے گی، لوگوں کو جمع کرے گی، ان کے ساتھ رات گزارے گی جہاں وہ رات گزاریں گے، اور ان کے ساتھ کھیلولہ کرے گی جہاں وہ کھیلولہ کریں گے۔ یعنی یہ آگ جس کو ہم کہتے ہیں کہ محشر کے لیے لوگوں کو جمع کرے گی۔ تو حافظ ابن کثیر اس بارے میں کہتے ہیں کہ یہ آگ اس آگ کے علاوہ ہے، یعنی جو ارض حجاز سے آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا کہ ارض حجاز سے ایک آگ نکلے گی اور اس کی روشنی کی وجہ سے بصرہ کے اونٹوں کی گردنیں روشن ہو جائے گی، تو یہ اس آگ سے مختلف ہے جو کہ قرب قیامت میں ظاہر ہوگی، اور وہ لوگوں کو محشر میدان میں جمع کرے گی۔
اور ان کے ساتھ رات گزارے گی جہاں پر یہ لوگ رات گزاریں گے، ان کے ساتھ قیلولہ کریں گی جہاں پر یہ لوگ قیلولہ کریں گے۔ حافظ ابن حجر رحمۃ اللہ علیہ فرماتے ہیں وہ بات جو میرے لیے واضح ہوئی ہے وہی ہے جسے قرطبی وغیرہ نے سمجھا ہے، لیکن وہ آگ جو لوگوں کو جمع کرے گی تو وہ دوسری آگ ہے۔ فتح الباری اس میں لکھا ہوا ہے۔ برزنجی اس آگ کا ذکر کرنے کے بعد فرماتے ہیں یہ آگ اس آگ کے علاوہ ہے جو آخری زمانے میں نکلے گی، لوگوں کو ان کے محشر میں اکٹھا کرے گی، ان کے ساتھ رات گزارے گی اور قیلولہ کرے گی۔